ڈاکٹر صاحب آئے روز کبھی پیٹرول بم، کبھی بجلی بم، کبھی آٹا غائب، کبھی چینی کی قلت، کون جواب دے اس سب کے لیے؟ وہ جواب دیں جنہوں نے منصوبہ بندی کی تھی. ان کی ناقص سوچ، ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ہم پچھلے 40 سال سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. کون سی منصوبہ بندی کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری کا ایک جال پھیلا دیا، اس کے ساتھ موٹر سائیکل، اس کے ساتھ آپ نے موٹر ویز. کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں ریلویز کا نظام چلتا ہے، شہروں کے اندر ریلویز ہوتی ہے، انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے جس کو میٹرو کہتے ہیں یا سب وے کہتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں جن کے پاس اپنا تیل بے شمار ہے اور وسائل کی کمی نہیں ہے، ان کا نظام دیکھیں شہروں کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ سے چلتا ہے. ہمارا کیسے چلتا ہے؟ ہمارا اب بازاروں میں جا کے دیکھیں. آج میں ایک بازار میں گیا ہوں کہ چلنا، گاڑی کا چلانا محال ہے. ادھر سے موٹر سائیکل، ادھر سے کنچی یا چنگچی اور ٹرک، ہر چیز. لوگوں نے تو کہیں جانا ہے نا. اربن ٹرانسپورٹ تھی، بہترین ٹرانسپورٹ تھی پاکستان کی، شہروں کے اندر بھی چلتی تھی، انٹر سٹی بھی تھی. کس نے بند کی تھی؟ میاں برادران نے بند کی تھی. کوئی جواب پوچھنے والا ہے ان سے کہ آپ اربن ٹرانسپورٹ کو ختم کرتے ہیں، آپ ریلویز کو آپ تباہ کرتے ہیں. اب پاکستان کا جو ریلوے کا نظام ہے جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے اس کو قابل استعمال بنا دیں، خسارے میں ہے. تو یہ ایک پورا ایک علیحدہ سے ایک پیرالل اکانومی پاکستان میں ٹرکوں کی، بسوں کی، ٹرانسپورٹ کی. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ منصوبہ بندی ہے کہ $18 بلین کی ایک تخمینہ ہے کہ آپ یہ انجن یا کل پرزے جیسے کہ آپ گاڑیاں جوڑ کے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، آپ 25-30 بلین کا آپ تیل اس کے لیے خرید کر رہے ہیں. یہ منصوبہ بندی جس کی وجہ سے مہنگائی کیوں ہے کہ میں زرعی معاشرے میں چلے جائیں، کوئی بندہ سبزی پیدا کرتا ہے، اس نے مارکیٹ میں لے جانی ہے نا. کہ اگر سبزی راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور سے اگر لاہور میں پہنچنی ہے تو کرایہ اتنے بڑھ جائیں گے تو آپ کے مہنگی تو ہوگی، اس بندے کو تو کچھ نہیں مل رہا. اور ٹرانسپورٹ ان کی کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ سبزیاں گل سڑ رہی ہیں، لوگ ایسے پھینک رہے ہیں، مفت دے رہے ہیں. تو یہ پکڑنا ان کو ہوگا. میں ایاز امیر صاحب کی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک یہ موروثی سیاست کو آپ نے مصنوعی غباروں سے ہوا بھر بھر کے آپ نے ان کو زندہ رکھا ہے، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ نے ان کو 4-5 دفعہ آپ نے ان کو آزما لیا ہے، آپ ان کو 5ویں دفعہ لے آئیں، 6ٹھی دفعہ لے آئیں. کیا ان کا کردار تبدیل ہوگا؟ کیا ان کا ذہن تبدیل ہوگا؟ کیا یہ آکسفورڈ ہارورڈ میں پڑھ کے آئیں گے؟ کیا ہے ان کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ خدا را ملک کے اوپر ترس کریں. عوام دیکھیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت اپنی تطہیر، اپنی طہارت، اپنی اچھائی خود پیدا کرتی ہے. کیسے پیدا کرتی ہے؟ آپ عوام کے پاس 5 سال بعد جاتے ہیں، اگر عوام کو بیوقوف نہ سمجھے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ اٹھیں گے. تیونس میں عرب سپرنگ آیا، لوگوں پہلے وہ جو انقلاب آتے ہیں نا، لوگوں کی طرف سے جب تڑپ اٹھتی ہے، پہلے اعلان نہیں ہوتا. انقلاب فرانس جو آیا تھا پہلے اشتہار چھپے تھے اخباروں میں کہ میڈیا میں آیا تھا. یہاں پہ انقلاب وہ نہیں آئیں گے، یہاں کوئی منظم انقلابی جماعت نہیں، انقلابی لیڈر نہیں. یہاں پہ فساد ہوگا، دنگا فساد ہوگا. اب کہاں یہ جو ادھر ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوام کا رد عمل آج نہیں تو کل ضرور آئے گا اور یہ ناقص منصوبہ بندی ہے جس کا ہم نتیجہ بھگت. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دے دیجئے، الیکشن کمیشن کو کیا چیز روک رہی ہے انتخابات کی تاریخ اناؤنس کرنے کے لیے؟ پاکستان میں 9، 10، 11، 12 الیکشنز ہوئے ہیں. 7 الیکشنز نگران حکومتوں نے کیے ہیں. 1970 کا بھی الیکشن ہم نے دیکھا ہے. 1 سال پہلے تاریخ ملی تھی، اس تاریخ کو انتخابات ہوں گے. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد جب بھی ہوا ہے تاریخ ملی ہے. 6 مہینے کم از کم، 4 مہینے. اور نگران حکومتیں آئی ہیں تو 90 دن کے اندر
کہ یہ 60 دن کے اندر کے انتخابات ہوں گے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ آخر اگر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان جی خود مختار اور آزاد نہیں ہے، بے بس ہے. اس وقت جو سیاست میں ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، اس سٹرکچر کے اندر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ان کو مجبور بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ علائق کار بنے ہوئے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان آزادانہ فیصلے نہ کر سکے، انتخابات جب بھی ہوں، 3 مہینے بعد ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، ان کے بارے میں انتخابات کی صحت کے بارے میں ساری دنیا سوال اٹھائے گی. ٹھیک ہے. مجھے آزاد نظر نہیں آتا، اس کی وہ خود مختاری مجھے نظر نہیں آتی. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ تو اس سے شکوک و شبہات جو پیدا ہو رہے ہیں، یا یہ ایک دیکھ لیں کہ معیشت ہو، سیاست ہو، انتخابات ہوں، اگر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کنسپریسی تھیوریز بھی چلتی ہیں، افواہیں بھی گرم ہوتی ہیں، اور دشمن بھی آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں بدگمانی ہو سکتی ہے کہ یہ انتخابات شاید نہ ہوں یا اس وقت ہوں جب کسی کا دل چاہے کہ اب ہونے چاہیے. یہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اس تجویز پر الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ صدر کا عہدہ ایک صدر ریاست قوم کا ایک سربراہ ہے، قوم کا سربراہ ہے. حکومت کے نہیں، حکومت کے وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں. ریاست کے سربراہ اور وفاقی علامت ہیں کہ اگر ریاست کے سربراہ کی عزت بخشیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اور جانے سے انکار کر دے، تو یہ بات ادارے پہ جاتی ہے یا جو ادارے کا سربراہ ہے اس کے اوپر جاتی ہے. کہ روایات کیا ہے کہ جمہوریت خصوصی طور پہ پارلیمانی نظام روایات سے چلتا ہے. کبھی آپ نے برطانیہ کی تاریخ میں سنا ہے کہ ملکہ معظمہ یا بادشاہ نے وزیر اعظم کو بلایا ہو اور کہے کہ میں نہیں آتا، یا کسی عہدیدار کو بلایا ہو میں نہیں آتا؟ یہ اس کی جگہ پہ اوپر ہے.